بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جان پاکستان ٹی وی۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5300 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ دو سے تعلق رکھتے ہیں۔ باپ انتقال کر گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر گزار دی۔ حضرت ابو ہریرہ خدمت احادیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی بھی فرصت نہیں پائی۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں گزار دی اور تقریباً ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس حیات اور درس دین لیتے۔ آپ صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، انہیں بیچتے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں، یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال کروں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حیلہ کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو آتا سلام لے کر گزر جاتا۔ کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا نہ پوچھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا حیلہ اور کرنا چاہیے۔ جو کوئی آئے گا اس سے ہم کلام ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت بتائیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ شاید جلدی میں تھے۔ انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے اور اس دوران میرے مسئلے تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے۔ انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا۔ تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ ہی دریافت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کر بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ، اور جب میں صفا کے چبوترے پر گیا تو وہاں پر 70 لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پر نظر رکھی، اس نے جی بھر کر پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا، دل کو تسلی ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے کو دیا، پھر تیسروں کو، اس طرح 70 آدمی دودھ پی گئے۔ دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا ہوا ہے۔ لگتا یہ تھا کہ اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے۔ جب 70 لوگ پی گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی رہ گیا؟ تو میں نے کہا حضور ایک آپ اور ایک میں باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے سراب ہو کر پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا اور رج گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔